اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، جو اس گروپ کے اصول بنائے گئے ہیں تو اس حوالے سے سیپریٹ آڈیوز ہر اصول کے بارے میں بھیجی جائے گی۔ تو پہلی جو ہے آڈیو یہ ہے اس بارے میں کہ قرآن کو اسٹڈی کیسے کرنا چاہیے، قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے کا۔ تو اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس میں آیات محکمات ہیں۔ محکمات کہتے ہیں حکم والی آیتوں کو، جس میں کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم ہو، اس کو کہتے ہیں محکمات، جن میں کوئی شک نہیں، جن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کلیئر ہیں بالکل، اور ایک بالکل ایوریج آئی کیو کا بندہ بھی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے وہ مولویوں کے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ہنہ ام الکتاب، یعنی یہ جو محکمات ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ اس کتاب کی ماں ہے، یہ اس کتاب کا ہب ہے، یہ اس کتاب کا کرکس ہے، یہ اس کتاب کا مغز ہے، یہ اس کتاب کی کان ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ کون سی؟ محکمات۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں جن میں شبہ ہے، یعنی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن میں ڈاؤٹس ہے، جن میں ڈیفرنٹ میننگ ہیں، جن میں ڈیفرنٹ فلسفے ہیں، جن میں تشبیہات و استعارات استعمال ہوئے ہیں، اور جن میں تعویلیں نکل سکتی ہیں۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ اس سے کوئی فتنہ کریٹ کرے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تاکہ اس سے اپنے مطلب کی تعویل نکالیں، تیرا فرقہ غلط ہے، میرا فرقہ ٹھیک ہے، معراج روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی۔ یہ متشابہات ہیں، اور متشابہات کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکمات بھی اور متشابہات بھی، اور ہم ان پر بس متشابہات پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے لوگ، اولو الالباب لوگ۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جن کی عقل جو ہے جذبات سے پاک ہو کر صرف اور صرف حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں اولو الالباب۔ اور یہ ہے وہ لوگ جو عالم جبروت کے باسی ہوتے ہیں۔ تو اولو الالباب جو ہے عالم جبروت کی طرف ان کی پرواز ہوتی ہے پھر، کیونکہ ان کی عقل مجرد ہو جاتی ہے، جذبات سے پاک ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف وہی کے تابع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اولو الالباب بن جاتے ہیں۔ تو اس آیت نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دلوں کی کجی اور ٹیڑھ سے بچنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محکمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ دلوں کی کجی اور ٹیڑھ سے اگر بچنا ہے، فتنے سے بچنا ہے، تعویلوں سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں محکمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور محکمات کیا ہیں؟ ہن ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہے۔
یعنی جیسے جیسے آپ الکتاب محکمات پر عمل کرتے ہیں، الکتاب آپ پر کھلتی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔ اقبال کہتا ہے کہ قرآن جو ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے یا امام زمخشری کی تفسیر کشاف سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن سمجھ آتا ہے ضمیر پہ نزول کتاب ہونے سے۔ تو نزول کتاب کیسے کروانا ہے کہ محکمات کی پیروی کرنی ہے۔ آپ ایک اچھا خوبصورت سی ڈائری لیں، اچھا خوبصورت سا مہنگا سا پین لیں، کیونکہ باقی ساری چیزوں میں ہم بہت سٹائل بناتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کے پڑھنے میں بھی سٹائلش چیزیں استعمال کرنی چاہیے، محبت سے خوبصورت چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس کی کتاب کے حوالے سے اس کا بھی ایستھیٹک سینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک ڈائری لے لیں، ایک خوبصورت سا پین لے لیں اور قرآن کو ایک الحمد سے شروع کر لیں۔ اب یہاں محکم آیت آتی ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا نہ کرنے کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، 2 خانے بنا لیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تفسیر کو نہ پڑھیں، بلکہ یہ جو 2 رنگوں والا قرآن شائع ہوا ہے، قرآن آسان تحریک والا، جو کہ لوئر مال MAO کالج کے پاس سے مل جاتا ہے 2 کلرز میں، یہ بڑا اچھا اس حوالے سے کہ اس میں کوئی تفسیر نہیں لکھی ہوئی، اور پھر یہ کہ 2 کلرز میں ہے، لال لفظ کا ترجمہ بھی لال کلر میں ہے، اور یہ اس خوبصورتی سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ بامحاورہ بھی اور لفظی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی پرٹیکولر لفظ کا ترجمہ دیکھنا ہے تو دیکھیں عربی میں اگر لفظ نیلا ہے تو اس کا ترجمہ بھی نیلا ہوگا، لہٰذا آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ والا قرآن لے لیں، اور اس میں کوئی بھی تفسیر وغیرہ نہیں ہے، آپ صرف محکمات کو پڑھیں، سارا قرآن، لیکن محکمات کو نوٹ کرتے جائیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اور ظاہری بات ہے ہر بندے کی مائنڈ کیمسٹری ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ایک بندے کے لیے جو چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں دوسرے کے لیے وہ بہت آسان ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر بندے کے اپنے بینٹ آف مائنڈز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بینٹ آف مائنڈ کے مطابق 3 کیٹیگریز کر لیں ان احکامات کی۔ سب سے آسان احکامات جو فوری طور پہ جن پر عمل کر سکتے ہیں ان پہ شروع کر دیں۔ اسی طرح اس کے بعد 2nd کیٹیگری جو تھوڑے مشکل ہیں تو پھر ان کو ٹیک آن کریں 1 بائی 1 اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں ان آرڈرز کو، اور پھر آخر میں سب سے مشکل احکامات، یعنی پہلے ایک پوری ریڈنگ کریں اور اس طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس اکٹھے کریں پورے قرآن سے۔ ویسے تو آپ کو پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، لیکن جو آپ خود پڑھیں گے اس سے آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور جو خود تفکر و تدبر کریں گے تو اس سے آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس لیے وہ جو ریڈی میڈ چیز ہے وہ نہ کریں۔ دینے کو تو میں بھی آپ کو ساری لسٹیں پرووائڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ آپ خود پڑھیں، اور جس جگہ پہ پھر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس آیت کا ریفرنس دیں، اس صورت کا ریفرنس دیں، اور گروپ میں شیئر کر دیں کہ جی یہ مجھے اس کی چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس حوالے سے جی میرا یہ سوال ہے، تو پھر جواب دینے والے وہ جواب آپ کو دے دیا کریں گے۔ تو اس طرح ہم اس گروپ میں آگے چلیں گے کہ یعنی خود پڑھ کے پھر سوال کرنا ہے، ایسے ہی فلاسفر نہیں بن جانا کہ ہاں جی ہمیں بتاؤ کہ وہ فلاں چیز کے بارے میں کیا کہا گیا فلاں۔ بھئی آپ پہلے پڑھ لیں نا، پہلے محکمات تو پڑھیں، پھر آپ جو ہائر لیول کی چیزیں ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ تو یہ ہے طریقہ کار جو قرآن نے خود بتایا ہے،
اور اگر آپ نے دلوں کی ٹیڑھ سے بچنا ہے تو پھر آپ نے محکمات کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا، اس آیت نمبر 7 کے بعد پھر اللہ نے دیکھا نا، قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے، ساتھ ہی 2 دعائیں بھی بتا دی ہیں دلوں کی ٹیڑھ سے بچنے کی۔ آگے ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے قلوب کو کجی سے بچا لے اس کے بعد کہ ہم نے ہدایت پا لی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسری آیت نمبر 9 میں ہے ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب، تو بے شک انسانوں کو اکٹھا کرنے والا ہے ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ 2 دعائیں بھی ہیں، ان کو یاد کر لیں، دعائے قنوت میں پڑھ سکتے ہیں نماز میں، اسی طرح جو ہے آخری سجدے میں پڑھ سکتے ہیں ان دعاؤں کو، اور یہ چونکہ قرآن کی آیات بھی ہیں تو آپ علامت کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں ان کو نماز میں عام طریقے سے، اور نماز کے بعد بھی آپ دعا کے طور پہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح تشہد میں بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جب پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں قرآنی اور حضور ختمی مرتبت سے، جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں سنت میں دی ہوئی ہیں، ان کو آپ اس جگہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی نماز کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اور یہ ہے کہ آپ قلوب کی کجی سے بھی بچیں گے، یہ دعا بھی ہوگی اور دوا بھی ہوگی، یعنی پریکٹیکلی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں صرف محکمات کو آپ اپنا نوٹ کرتے جا رہے ہیں، تلاوت سب کی کرتے ہیں لیکن نوٹ کرتے ہیں محکمات کو اور ان پر عمل شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر آہستہ آہستہ الکتاب کھلنی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایسے ایسے راز کھلتے ہیں کہ جو ان 17 علوم والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتے کہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو یہ خود ہی پھر آپ کو گائیڈ کرتی جاتی ہے اور آگے لے کے چلتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل لیول، اور پھر اس کے بعد آئے گا تصریف آیات۔ تو پہلے ترتیل کا کر لیں تو پھر انشاءاللہ تصریف آیات کا قانون بھی بتایا جائے گا، اور پھر وہی جو اقبال کہتا ہے کہ اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر، اور افلاک سے نالوں کے آتے ہیں جواب آخر۔ تو پھر آپ کو افلاک سے جواب آنے جب شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی کتاب جو ہے لا ریب فیہ ہے۔ اور ہمارے سندھ یونیورسٹی جامشورو کے وائس چانسلر تھے آئی قاضی صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی اپنی کتاب، ان کی کتاب کا نام تھا ایڈونچر آف براؤن گرل ان سرچ آف گاڈ۔ بیسیکلی برنارڈ شاہ نے ایک کتاب لکھی تھی ایڈونچر آف بلیک گرل ان سرچ آف گاڈ، تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی ایڈونچر آف براؤن گرل ان سرچ آف گاڈ، اور کیا خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ یعنی اس کتاب کی اگر ہم اس کو انگلش لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں تو انگریزی بھی بڑی زبردست ہے، اور اگر ہم اس کو جو اس نے پوائنٹ دیا ہے، ایسا پوائنٹ دیا ہے کہ انٹلیکچوئل لوگ انٹلیکچوئل ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ ہر انسان کو وہ پیڈسٹل پرووائڈ کرے کہ جہاں سے وہ اپنی انڈیویجول وحی کو ریسیو کر سکے۔ اس سے بڑی خوبصورت بات اور اس سے بڑی تعریف جو ہے رب کی کتاب کی کم از کم میری نظر سے نہیں گزری ہے، کہ یہ وہ پیڈسٹل پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں ہر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی انڈیویجول وحی کو ریسیو کر سکے۔
لیکن یہ ساتھ خیال رکھیے گا کہ انڈیویجول وہی جب ریسیو ہو تو مرزا غلام احمد کی لائن پہ نہیں چڑھ جانا، یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر دینا ہے، بس وہ صرف آپ کے لیے ہوگی، اوروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنی انڈیویجول وہی ریسیو پھر کریں، اور جیسے جیسے پھر گائیڈنس آپ کو ملتی جاتی ہے تو آپ آگے چلتے جائیں، لیکن اپنی گائیڈنس کو بھی ظاہری بات ہے آپ کی ریولیوشن جو ہے وہ جبریل تو نہیں لائے گا، کیونکہ جبریل کی جو وہی ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، تو آپ کی جو انڈیویجول وہی ہوگی اس میں ڈیفینیٹلی شیطان اپنی کاروائی ڈال سکتا ہے، لہذا اس وہی کو پھر اوورآل قرآنک کنسیپٹ کے اندر ہی رکھنا ہے، اور جہاں وہ قرآنک کنسیپٹ سے ٹکراتی ہیں انڈیویجول وہی اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ شیطان کے شر سے فلی پروٹیکٹڈ رہیں گے، کیوں کہ اس کتاب کی یہ خوبصورتی اللہ نے بیان کی ہے کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کسی بھی طرف سے نہیں آ سکتا۔ حدیث تو میں آج بیٹھ کے 100 حدیثیں بنا دوں گا اور سکا راویوں کے نام لکھ کے ایک کتاب لکھ دوں گا، اور 100 ایئرس کے بعد وہ موسٹ اتھینٹک کتاب ہوگی۔ تو حدیث میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں نہیں ہو سکتی، نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔